السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم علماء اکرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حق کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کو پڑھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا۔ آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما رہا ہے۔
اور اس کام کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے بندو، پیارے حبیب پر کثرت کے ساتھ درود پڑھ۔ جو کام اللہ رب العالمین کرے اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی فضیلت کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا، اور اسی کام کو اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں سے کرانا چاہتا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھیں۔ آئیے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جو ہم نے پڑھا ہے اور جس درود کے پڑھنے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے اور جس درود کے پڑھنے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی خود کر رہا ہے اور بندوں کو حکم دے رہا ہے، اس کے پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فائدہ ہے، کیا اس کے پڑھنے سے ہمارا بھی فائدہ ہے؟ ہم اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں اس کے پڑھنے سے؟ جی ہاں، اس درود کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں چند اہم فوائد کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے فائدوں میں سے ایک حدیث میں 3 فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات اللہ رب العالمین کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ کتنا عظیم فائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم فائدہ ہمیں دیا ہے اس ایک درود کے بدلے۔ ایک بار درود پڑھیے، اللہ کی 10 رحمتیں لوٹیے، اللہ کی 10 رحمتیں حاصل کیجیے۔ ہم اور آپ رحمتوں کے متلاشی ہیں، رحمتوں کو تلاشتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور کہاں مانگتے ہیں؟ جہاں سے اللہ کی رحمت تلاش کرنی چاہیے وہاں نہیں تلاش کرتے۔ مسجدوں میں آ کر کے اللہ سے لو لگا کر کے نہیں مانگتے، ذکر و اذکار کر کے اللہ سے اللہ کی رحمت نہیں مانگتے، درود پڑھ کر کے اللہ کی رحمت نہیں مانگتے۔ ہم اللہ کی رحمت اپنے طریقے سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اصول سے مانگتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ایسے نہیں آئے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر کے ہی آئے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے، ایک بار درود پڑھیں، اللہ کی 10 رحمت آئے گی، اللہ کی 10 رحمت نازل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 10 گناہ کو معاف فرمائے گا۔ ہم سب گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، معصیت کار ہیں، صبح سے لے کر کے آنکھ کھلتے وقت سے لے کر کے آنکھ بند ہوتے تک ہم نہ جانے کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ان گناہوں کا کفارہ یہ درود ہے، اور یاد رکھیں ان گناہوں کا کفارہ درود ہے۔ کون سے گناہ؟ جو کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں؟ نہیں، صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں اللہ تبارک و تعالی ان درود کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ان درود کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر ہم جائیں گے، اس درود کی برکت یہ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی درود کی برکت کی وجہ سے جنت میں درجات ہمارے بلند۔ ورفعت لہ 10 درجات، 10 درجے اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے۔ سوچئے ایک مرتبہ درود پڑھنے کا 10 درجہ بلند ہونا، یہ فائدہ ہے۔ آپ دن میں بے شمار درود پڑھیے، بے شمار درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند ہوں گے۔ جنت کے درجات کتنے ہیں، جنت کے درجات کتنے ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ہم درود کی وجہ سے اعلیٰ منازل میں اللہ رب العالمین کے ہاں جنت میں جائیں گے۔ اچھا، درود پڑھنے کا اور فائدہ کیا ہے؟
ہم اور آپ کثرت سے درود پڑھیں. ہم اور آپ پر الزام ہے کہ ہم درود نہیں پڑھتے، لیکن آئیے ہم حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ درود کا فائدہ کیا ہے. درود کا ایک عظیم فائدہ ہے. کیا ہے؟ اکثر و بیشتر 99% لوگ ٹینشن کا شکار ہیں. کوئی گھریلو ٹینشن میں ہے، کوئی کاروباری ٹینشن میں ہے، کوئی مسجد اور مدرسہ کے لے کر کے ٹینشن. ہر طرح سے ہر آدمی ٹینشن کا شکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ درود پڑھیں اور کثرت کے ساتھ درود پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اس درود کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ٹینشن، آپ کے غم و فکر، آپ کے مصائب، آپ کی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی. بس بشرطے کہ آپ خلوص کے ساتھ پڑھیے، آپ دل سے پڑھیے، یہ سوچ کر کے پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک. اے اللہ کے نبی میری عادت ہے کہ میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی ہم بہت زیادہ آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں. اگر اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھ لیا جائے تو شاید ایک کا دکا، ایک دو آدمی ملے گا جو کہتا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں. ورنہ اس معاملے میں بہت ہی غفلت کے شکار ہم ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی انی اکثر الصلاۃ علیک، آپ کے اوپر میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. فکم اجعل لک من صلاتی. اے اللہ کے نبی آپ اس بات کو متعین کر دیں کہ کتنا درود پڑھنا ہے. میں اپنے اندازے سے، اپنے حساب سے درود پڑھتا ہوں. اے اللہ کے نبی آپ متعین کر دیتے تو اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما شئت. اے ابی ابن کعب تم درود کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ اے اللہ کے نبی آپ درود کی تعداد متعین کر دیں. متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ متعین کرنے والی چیز نہیں ہے کہ 10 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ پڑھ لو، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، اتنا ثواب ہے. نہیں، متعین کرنے والی چیز نہیں. ما شئت جتنا چاہے اتنا پڑھو. صحابی رسول ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنی دعاؤں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. ایک حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں اور 3 حصے میں اپنی ضروریات کو، اپنے بال بچوں کی ضروریات کو، اپنے گھریلو ضروریات کو اللہ سے مانگ لوں. ایک حصے میں آپ کے اوپر درود ہی درود رہے گا اور 3 حصے میں اور ساری ضروریات ہیں، ان سب ضروریات کو میں آپ سے اللہ سے مانگ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. ٹھیک ہے، اتنا بھی چلے گا، اتنا بھی چلنے لائق ہے. فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے. اس سے زیادہ درود کا ورد کرو تو اور تمہارے لیے اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے سننے کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنی دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. میں اپنی دعا کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں. ان 2 حصوں میں سے ایک حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں اور ایک حصے میں اپنی ضروریات کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھوں گا اور اسے دور کرنے کی اللہ سے التجا کروں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. اے ابی ابن کعب اتنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر پڑھو، اس سے زیادہ اگر درود کا ورد کرو فهو خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے. صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جواب سننے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب پھر سے میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 4 حصوں میں سے 3 حصہ درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں، ایک حصے میں اپنی ضروریات اللہ سے مانگ لوں گا. اللہ کے نبی نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. اے ابی ابن کعب اتنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھو اور بہتر ہے.
اس سے زیادہ درود کا ورد کرو تو اور اچھا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پوری دعا کو صرف درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی پوری دعا میں درود ہی درود پڑھتا رہوں گا۔ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابی ابن کعب، تم اپنی دعا کو پوری کی پوری درود کے لیے خاص کر لوگے تو سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ تمہارے ٹینشن دور ہو جائیں گے، تمہارے غم و فکر ختم ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم فائدہ ہے۔ ایک بار درود پڑھیے اور درود کا ورد کرتے رہیے، کثرت سے درود پڑھیے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے مصائب دور ہو جائیں گے، ٹینشن دور ہو جائے گی، اور سکون اور چین کی سانسیں لیں۔ تو درود پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ آئیے درود کا ایک اور فائدہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جب حساب و کتاب ہوگا، جب سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو وہاں کوئی کسی کا پرسانی حال ہوگا؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کا منظر تو بڑا ہولناک ہوگا، کل قیامت کا منظر تو بڑا عجیب ہوگا۔ دنیا میں ماں بیٹے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتی ہے، باپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے بیٹے کے لیے انتظام کرتا ہے، اپنی ہڈی کوچ کر کے بیٹے کے لیے پڑھائی لکھائی اور اس کے مستقبل کے لیے انتظام کرتا ہے۔ لیکن کل قیامت کا منظر ایسا ہولناک منظر ہوگا، ایسا خطرناک منظر ہوگا، ایسا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ وہاں ماں بیٹے سے بھاگے گی، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، باپ اپنے اولاد سے بھاگے گا، اور اس طریقے سے سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی خیریت پوچھنے نہیں آئے گا، کیا آپ کو نیکی کی ضرورت ہے، کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے، کچھ ہیلپ کر دے، کچھ مدد کر دے تاکہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن تو بڑا عجیب معاملہ ہوگا، ہر آدمی کی ایک الگ ہی شان ہوگی، ہر آدمی ایک الگ ہی چیز میں مبتلا ہوگا، لیکن اس میدان محشر میں، اس ہیبتناک اور ہولناک منظر میں ایک شخصیت کام آنے والی ہے، وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا ہوگا تو کل قیامت کے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی، نبی کو بولنے کی اجازت دی جائے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ آئیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ سنیے، غور سے سنیے، اور اس حدیث پر غور کیجئے۔ یہاں اس حدیث میں ہمارے ایک عمل کا بھی رد ہے جو ہم کثرت سے دیکھتے ہیں اور کثرت سے سنتے ہیں۔ غور کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا اور کیا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے سنا تھا۔ کہتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ جب تم مؤذن کی اذان کے کلمات سنو، تمہارے کان کے پردے سے ٹکرائے تو اس کلمات کا جواب، مؤذن کے اذان کا جواب، اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن نے کہا، اور دوسرے اللہ اکبر کہنے سے پہلے تک، یعنی ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے میں ہم اور آپ کو مؤذن کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن کے اذان کے کلمات سنو تو اسی طریقے سے دہراؤ جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فإنه من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔
صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا میرے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ نامی مکان کو مانگو، وسیلہ نامی جگہ کو مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک وسیلہ نامی بلڈنگ تیار کر رکھی ہے، ایک وسیلہ نامی محل تیار کر رکھا ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر رکھی ہے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ وسیلہ نامی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا، جس نے میرے لیے فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، جس نے میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ نامی جگہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو قیامت کے دن واجب قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو کل قیامت کے دن اس کے لیے واجب قرار دیا، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ حدیث میں غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان سن کر کے اذان کا جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد وسیلہ نامی جگہ کو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اور وسیلہ نامی جگہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اس پوری دعا کو یاد کیجئے، اور اس پوری دعا کو یاد کر کے اپنی روزمرہ کی روٹین میں لائیے، اذان کے بعد جواب دیجئے، اس کے بعد درود پڑھیے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ تو یہ آپ کا معمول رہے گا، اور زندگی کی آخری سانس تک یہ عمل رہے گا، تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے کل قیامت کے دن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے والی ہے۔ تو اس شفاعت کے لیے، شفاعت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب مل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود۔ اچھا، یہاں ایک جو ہے کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وسیلہ نامی جگہ کو مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ یہاں وسیلہ کی بات آئی، تو یہاں میں اس کو واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ نامی جگہ مانگنے کی بات کہی گئی، اور یہ وسیلہ نامی جگہ کیا ہے؟ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بلڈنگ، محل تعمیر کر رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جاہ کا، اللہ کے نبی کی عظمت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا وسیلہ لگا کر کے دعا کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد آپ کو یہی بات واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سب میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ہاتھ اٹھا لیا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین سے کہہ دیا اللہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کر۔ ہم دعا کے آداب کو، دعا کے شرائط کو، دعا کے اصول کو، دعا کے ضوابط کو نہیں جانتے۔ اگر آداب کو، شرائط کو، ان کے ضوابط کو اپنے عمل میں لا کر کے دعا کیا جائے تو انشاءاللہ دعا قبول۔ ہم اور آپ دنیا میں، ہم اور آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، کہیں ہم جاتے ہیں، کسی کام پر جاتے ہیں، اگر اس اصول کے مطابق کام نہیں کرتے تو ہمارا کام پورا نہیں ہوتا۔ اصول ضروری ہے، ضابطہ ضروری ہے، اس ضابطے پر اور اصول پر رہ کر کے آپ کام کیجئے، آپ کا کام پورا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے جو اصول اور جو ضابطے بتائے ہیں، ان اصول اور ضابطے کو برتا جائے، ان اصول اور ضابطے کو برت کر کے دعا کیا جائے، انشاءاللہ دعا قبول۔ دعا کے ضوابط اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، اور دعا کرتے وقت عجلت نہ ہو۔
جلد بازی نہ، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھایا، ادھر ہاتھ اٹھایا ادھر چہرے پر پھیر لیا، ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی قاعدے سے پڑھی کہ نہیں پڑھی اور چہرے پر، تو ایسے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کو بڑے اطمینان کے ساتھ کرنی چاہیے، دعا میں لاپرواہی کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ لاپرواہی والی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دعا کے لیے آئیں تو وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کرنے سے پہلے دعا کے لیے جب تیار ہوں تو دعا میں پہلے اللہ کی حمد کبریائی بڑائی بیان کریں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، پھر اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کریں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا کا اختتام کریں۔ اس طریقے سے دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طریقے کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آیا۔ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دعا میں بہت جلد بازی کرتے ہیں، نہیں اس میں حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ جب وہ اپنی دعا کو ختم کر کے جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، آ کر کے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے بہت جلد بازی میں دعا کی ہے، بہت جلد بازی میں تم نے کام کیا ہے۔ سنو، جب دعا کرنا ہو تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیا کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھو۔ تو یہ دعا کے طریقے ہیں۔ دعا میں درود پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، دعا قبول ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اگر ہم دعا میں درود نہیں پڑھیں گے تو دعا کی قبولیت کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی حمد و ثنا کیسے بیان کریں؟ وہی سب سے عظیم دعا جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سب سے بہترین اللہ کی تعریف، سب سے بہترین اللہ کی بڑائی اور کبریائی یہی ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے ذریعے سے ہم اپنی دعا کو شروعات کریں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ درود پڑھنے میں مسجد میں آئیں تب بھی درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس کے ساتھ درود بھی سکھایا ہے۔ سنن نسائی کی اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور سلام پڑھتے، پھر کہتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ آپ مسجد میں جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر درود پڑھتے اور سلام پڑھتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد میں یہ بات مذکور ہے، یعنی دعا مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو پڑھتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی نازل ہو، سلام نازل ہو، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی طریقے سے نکلتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور نکلنے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھتے۔ تو یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخلے کے وقت بھی یہ درود اور سلام پڑھیں۔ اچھا، ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ درود اور سلام اس کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے سلام پڑھنا، درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز قیامت کے دن آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعتراض کر دیا، اے اللہ کے نبی، جب آپ مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر
آپ کے اوپر درود پیش کیا جائے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیسے آپ کے اوپر درود پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے، جس مسئلے میں کنفیوژن ہو، ڈاؤٹ ہو، اس مسئلے میں اہل علم سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا جائے، اور ہاں یاد رکھا جائے، نیم حکیم خطرے جان سے پوچھنے میں آپ کا مسئلہ اور مشکل میں پڑ جائے گا۔ ان سے پوچھئے جو جانتے ہیں، جو حقیقی عالم ہیں، قرآن و حدیث کے صحیح جانکار ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے پوچھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احترام والی شخصیت دنیا میں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محترم ہیں، سب سے زیادہ معزز ہیں۔ صحابہ اکرام نے مسئلہ نہیں سمجھا، اللہ کے نبی سے پوچھ لیا۔ ہم بھی مسئلے میں کنفیوز ہوں، ہم بھی پوچھیں۔ پوچھنے میں کسی طریقے سے حرج اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی جسموں پر قبر کی مٹی کو حرام قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے قبر میں انبیاء کو رکھا جاتا ہے، انبیاء کی باڈی، انبیاء کا جسم اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ تو انبیاء کے جسم پر مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے کہ فرشتے ہمارے اور آپ کے درود اور سلام کو نبی علیہ السلام پر پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، ہم اور آپ کی طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اور آپ کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں ہیں۔ برزخی زندگی کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس حال میں ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہم اور آپ کی طرح ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ درود اور سلام کے فضائل، برکات تھے، میں نے بیان کیے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ سلام جانتے نہیں۔ سلام کیا ہے؟ سلام جاننا چاہیے۔ کیا سلام ہے؟ نبوی سلام، جس سلام کو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔